وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. یہ بے وقوفی کی انتہا نہیں تو کیا ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے، یہ ہے غلو۔ پھر اسی طرح سنیے، صحابہ کے بارے میں ہم غلو کرتے ہیں، اسی طرح ہم اولیاء کے بارے میں غلو کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے بارے میں غلو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، یہ مضمون سورۃ النساء میں بھی آیا ہے، یہی مضمون اگلی سورت المائدہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، 2 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آخری آیت 176 قانون وراثت کے بارے میں۔ اچھا، وہ جو پہلا پیراگراف تھا 1 سے 43 تک، اس میں آیت نمبر 11 12 13 14 4 آیات یہ قانون وراثت کے بارے میں ہے، لا آف انہیریٹنس۔ یہاں ایک ضمنی بات میں کہنا چاہتا ہوں، قانون وراثت کے بارے میں، سن لیجئے 3 باتیں ذرا ذہن میں سمجھ لیجئے آپ، کیونکہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی ضروری باتیں بتاتا ہوں۔ ایک چیز ہے ہیبہ کا مطلب ہے گفٹ، ہیبہ۔ دوسری چیز ہے وصیت، جس کو ول کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے وراثت کا مطلب ہے انہیریٹنس۔ ہیبہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو دے دیتے ہیں، کسی مسلمان کو دیتے ہیں، کافر کو دیتے ہیں، بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں، یہ بھائی 5 تولے لے لے، یہ 5000 لے لے، یہ 1 لاکھ لے لے، یہ تو دکان لگا لیتی، یہ تو کر لے، یہ ہیبہ ہے۔ یہ دے دیا، قبضہ بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیا، کافر کو دے دیا، گفٹ دے دیا، یہ ہیبہ ہے۔ یہ دوسری چیز ہے وصیت۔ وصیت میں ہوتا یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں لیکن قبضہ بھی نہیں دیتا، قبضہ میرے مرنے کے بعد تمہیں ملے گا۔ تیسری چیز ہے یہ وراثت مرنے کے بعد۔ میں منصورہ میں تھا، ایک آدمی نے سوال کیا، ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے سوال کیا مرکزی تربیت گاہ میں۔ اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا مجھے کہتا ہے میرا جائیداد میں سے میرا حصہ دے دو، اور اگر آپ مجھے حصہ نہیں دیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ اچھا، میں نے کہا اس کا حصہ کہاں سے ہے؟ حصہ کہاں سے؟ پہلے آپ مر جائیے پھر اس کا حصہ ہوگا۔ آپ پہلے مرے نہیں نا، وراثت کا سوال زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بھائی بیٹا کہتا ہے میرے جائیداد میں حصہ دو، کہاں تیرا حصہ ہی نہیں ہے نا اس میں، کس نے کہا تیرا حصہ ہے اس میں؟ پہلے باپ مرے گا یا ماں مرے گی یا جو بھی مرے گا تو پھر جو ہے اس کا حصہ پیدا ہوگا۔ تو وراثت جو ہے مرنے سے پہلے کوئی وراثت نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اچھا، دوسری بات وصیت کے سلسلے میں بتا دوں، اچھا ہیبہ کے سلسلے میں پہلے بات بتا دوں۔ ہیبہ جو ہے اگر اولاد میں ہیبہ کر رہے ہیں، اعدلوا بین اولادکم، اولاد میں برابری ضروری ہے۔ ایک بیٹی کو 5 تولے دیے، بیٹے کو بھی 5 تولے دیجئے، دوسری بیٹی کو بھی، تیسری بیٹے کو بھی، چوتھے بیٹے کو، بیٹی کو، سب کو برابر دینا پڑے گا۔ اس کو 5 مرلے کا پلاٹ، اس کو 5 مرلے کا پلاٹ، اس کو 5 مرلے کا پلاٹ، اس کو 5 مرلے کا۔ اولاد میں زندگی میں کوئی چیز دے رہے ہیں آپ، برابری ضروری ہے۔ اگر برابری نہیں ہوگی قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ اعدلوا بین اولادکم۔ اچھا، اب آ جائیے وصیت کے بارے میں، ول کے بارے میں۔ تو نمبر 1، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میری تمام جائیداد میں بڑے بیٹے کو دینے کی وصیت کرتا ہوں،
ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کر بھی دیں, اسٹیمپ پیپر بھی لکھ دیں, اس کی کوئی 2 کوڑی کی قانونی حیثیت نہیں ہے, 2 کوڑی کی کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی, غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے. جس کو حصہ نہیں مل رہا ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی دور کا رشتہ دار ہے, کوئی نوکر ہے, یا کوئی اسلامی ادارہ ہے, کوئی جماعت ہے, کوئی تحریک ہے, اس کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. وصیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی. تو لازماً وراثت اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہے. آخری آیت میں سورہ نساء کے 176 میں کلالہ کے احکام بیان کیے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے کلالہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسا کیس ہے جس میں نہ اوپر ایک آدمی ہے مر گیا, اس کی اوپر بھی کوئی وارث نہیں ہے, یعنی باپ دادا پردادا اوپر کوئی نہیں ہے, ماں دادی نانی اوپر کوئی نہیں ہے, اور نیچے بھی کوئی نہیں ہے, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسی نیچے بھی کوئی نہیں ہے, اوپر بھی. ایسے کیس کو کلالہ کہتے ہیں. اس صورت میں پھر کیا ہوگا, جائیداد جو ہے وہ بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم ہوگی, یا پھر چچاؤں میں پھوپھیوں میں تقسیم ہوگی. پھر اس میں سائڈ کی طرف جائے گی, اوپر بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے, تو سائڈ پر اس کی تقسیم